خوشیوں کا پیغام لایا، نیا ماہ رمضان آیا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ لوگ؟ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان کو پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس موقع کو پوری طریقے سے بھنانے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بھی روزہ انشاءاللہ ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے، پوری روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ ہمیں رمضان جیسے مہینے عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اسی طرح اس طرح پچھلے امتوں میں فرض کیے گئے تھے۔ اس امت کی خاص اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس امت پر کہ ایک مہینہ پورے رمضان کا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ خاص شان اس امت پر، امت محمدیہ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیشہ برکت، رحمت اور جہنم سے خلاصی کا یہ مہینہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق، اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس مہینے میں نیکیوں سے مالا مال ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کے کیا کہنے، شہری، افطاری، دن کا روزہ، تراویح، ہر چیز ایک الگ ہی دلکش نظارہ پیش کرتی ہے، تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلے اس کے طرف غور و فکر کرتے ہیں۔ شہری کے وقت کبھی بھی اذان سے پہلے ہی آپ کھانا چھوڑ دیں، اور مسجدوں سے اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ تو اکثر ہوتا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذان شروع بھی ہو جاتی ہے، تو جب تک اذان ختم نہ ہو جائے پھر اذان کے دوران بھی کافی لیٹ تک کھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اور اذان سے پہلے اور زیادہ تر بڑے بڑے شہروں میں شائرن بننا شروع ہوتا ہے، تو شائرن سے پہلے اپنے آپ کو پوری طریقے سے مکمل کھا پی کے ایک دم فری ہو جائیں۔ شہری کے وقت کا خاص خیال رکھیں، چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چونکہ اذان جو ہوتی ہے پوری طریقے سے ٹائم ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، تو اس طرح سے اس کا خاص خیال رکھیں کہ شہری کے وقت جو ہے اذان سے پہلے، اور بڑے بڑے شہروں میں پہلے شائرن بج جاتا ہے، اس سے پہلے جو بھی کھانا پینا ہو کھا پی کے ایک دم فری ہو جائیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور افطاری کے وقت ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مزدور دن بھر محنت کر کے شام کے ٹائم مزدوری مانگنے جاتا ہے، تو اس کو مزدوری ملتی ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھا، آپ نے کافی محنت کیا، کافی ہر چیز سے برداشت کر کے رک کے روزہ رکھا، اور جب مزدوری مانگنے کا ٹائم آیا تو آپ اس ٹائم ادھر ادھر کام دھام میں لگ گئے، یا پھر کوئی بھی کام کرنے لگے، ادھر ادھر دوڑا دوڑی، کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔ اس ٹائم مین دعا مانگنے کا ہے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور بندوں سے جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کا خاص طور پر افطاری سے پہلے 5-10 منٹ، کم سے کم 10 منٹ، چونکہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا خاص، اور یہ افطاری میں جب سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ کے ڈر سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بنا مغرب کا جو اذان ہے اس ٹائم ہی اس کو شروع کرنا ہے، تب تک آدمی رکا رہتا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے وہ ادا، اور اس ٹائم آدمی جو مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس لیے افطاری کے ٹائم میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں، اور کھانا پینا یہ سب تو خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن خاص طور پر دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 اور نمبر 3 کہ اب سے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اکثر یہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ یہ تراویح پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بنا دماغ لگائے تراویح پڑھیں، آپ کہیں بھی تراویح پڑھیں، پورا ایک قرآن ضرور ختم ہونا چاہیے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ اسے کہنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ، جیسے کہ ہم لوگ کی اتنی نیکیاں مضبوط، اتنے ہم لوگ کا اعمال اتنے صحابہ والے اور نبی والے اعمال نہیں ہے کہ ایک دم جو ہم نے فرض پڑھا تو ایک دم مکمل فرض پڑھ لیا۔ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہم لوگ کو بھی پتہ ہے، کتنے وسوسے، اتنے خیالات، کبھی رکعت چھوٹ گئے، کبھی سجدہ چھوٹ گئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، وضو ہے کہ نہیں کامل، ہم لوگ پاک صاف صحیح طریقے سے ہے بھی کہ نہیں، بہت ساری چیز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کو نفلوں کی، سنتوں کی، اور بھی طرح طرح کی ایکسٹرا عبادات کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے ہم لوگ ذرا بھی اس میں لاپرواہی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے نہیں کہ آپ صرف فرض کریں گے۔ آپ فرض کر لیں کہ آپ شادی میں جاتے ہیں تو ایک جیسے کہ کوئی بھی گفٹ دیتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے پیک کر کے دیتے ہیں، جبکہ مطلوب کیا ہوتا ہے، وہ گفٹ صرف دینا مطلوب ہوتا ہے۔ جیسے کہ مان لیں کہ کوئی شادی میں پیسہ دینا ہوتا ہے تو آدمی اس کو پورے لفافہ میں کر کے اس پر نام چڑھا کے دیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں، آپ ڈائریکٹ اس کو پیسہ دیں گے تو اس کو کیسا لگے گا۔ بس اسی طرح معاملہ ہے کہ فرض کو نفل سنتوں کے پیکٹ میں بند کر کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تب اس فرض کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ اس لیے اپنے فرضوں کو نفل اور سنت کے گفٹ میں سجا کر اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو خیر یہ تو بات ہو گئی تراویح کی، اور بھی
ایک بھی لمحہ رمضان کا جانے نہ دے، چونکہ یہ پوری طریقے سے مالا مال ہونے کا ایک طرح سے یہ مہینہ ہے۔ اس میں چونکہ نفس کو کچلا جاتا ہے اور نفس کو ذرا سے بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، چونکہ جب آدمی بھوکے ہوتا ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ اگر ایتھوپیا یا پھر افریقی دیشوں میں یا بہت غریب دیشوں میں چلے جائیں، وہاں جا کے کوئی ڈانس دکھائے، کوئی پروگرام دکھائے یا غلط فحیاس ناچ کرے یا جو بھی کرے، کوئی لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، بولیں گے بھائی ہم کو کھانا کھلا دو۔ بس وہی حال رمضان کا ہے کہ جب آدمی بھوک سے نڈھال اور پیاس سے نڈھال ہوتا ہے تو اس کو بس اللہ اللہ اور بس ہر طرح کی برائیوں سے وہ پاک رہتا ہے۔ تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ اب چونکہ گرمیوں کا موسم میں ہے، روزہ رکھنا بڑا یہ ہے، اب گرمیوں کے موسم میں زیادہ مطلب پانی کا لیول رات میں بنائے رکھیں کنٹینیو، ہمیشہ ہر ایک گھنٹہ میں ایک گلاس 1.5 گلاس پانی پیتے رہے تاکہ پانی کا جو لیول بنا رہے، اور زیادہ نمکین چیز نہ کھائیں شہری کے ٹائم میں، تاکہ نمکین چیز کھانے سے زیادہ پیاس لگتی ہے، اس کو ہر خاص خیال رکھیں۔ تو خیر یہ تو بات ہوگی کھانے پینے کی، اور بات کرتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ریگولر ہم لوگ کا جو ڈیلی بیسس کا روٹین ہوتا ہے، جیسے کہ اندینہ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اٹھے، موبائل کھولا، گانا چلایا، کوئی موز دیکھ رہا ہے، کوئی شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی انسٹاگرام ریلس دیکھ رہا ہے، اس طرح کے جتنے بھی فحش یہ ادھر ادھر سے، کوئی فیس بک کا اسٹیٹس پڑھا رہا ہے، کچھ بھی پڑھا رہا ہے، کوئی مطلب ہیروئن کی فوٹو دیکھ رہا ہے، کوئی ہیرو کی فوٹو، کوئی فلم، شو بیز، انٹرٹینمنٹ یا جو بھی فحاشی اور گندگی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اندینہ میں اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ سب دیکھنے سے روزہ ختم ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں صرف بدنی عبادت کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زبان سے بھی، آپ کو کان سے بھی، آپ کو آنکھ سے بھی، ہر وہ اعضاء جو بدن کا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی تو یہ کی ہے، حکم دیا ہے۔ اس لیے ان سب تمام چیزوں کے برائیوں سے بچیں، اور رمضان میں اپنے جتنے بھی اندینہ کی عادتوں ہیں، جو بھی غلط عادتیں اس کو چھوڑ دیں، اور شکایت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، فتنہ انگیزی سے، ہر طرح کی غلطیوں اور لفظ گیری سے، اور جتنے بھی خرافات ہیں، ہر خرافات کو رمضان کے دوران کرنے سے بچیں۔ گالی گلوچ جتنے بھی چیزیں، ہر چیز سے بچیں، اور خوب سے خوب نیکیاں بٹوریں۔ اور جب آپ اتنے محنت سے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بھوکے رہ رہے ہیں، پیاس رہ رہے ہیں، تو ان سب خرافاتوں سے، گندگیوں سے اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے روزے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا ہے، مطلب آپ کو بہت زیادہ اس سب چیز کی عادت ہے کہ اندینہ دن میں آپ بہت زیادہ مطلب موبائل پہ بزی رہتے ہیں، ادھر ادھر جو بھی من آتا آپ دیکھتے ہو، اور پھر گانا سنتے ہو اور گالی گلوچ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، آپ سے نہیں برداشت ہو، تو اب رمضان میں یہ کرے کہ آپ سو جائیں بس۔ ہاں لیکن یہ کرے کہ نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز اپنے مقرر وقتوں پر فرض ہے، آپ سو جائیں۔ میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان نسل کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، ان لوگ کی عادت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے موبائل چلاتے چلاتے کہ وہ رمضان میں بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں، اسی طرح گانا سنتے رہیں گے، اسی طرح فیس بک چلاتے رہیں گے، الٹا سیدھا چیز دیکھتے رہیں گے، بس ان کو یہ لگتا ہے کہ بس بھوکے رہ گئے، یہ بہت ہو گیا۔ تو خیر یہ سب غلط فہمیوں سے بچیں، اور جتنے لوگ اچھے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں وہ اور اچھے طریقے سے ہر سال اس میں امپروومنٹ لائیں، ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال سے بھی بیکار ہو جائے سال کا۔ بھوکے رہنے کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پورے طریقے سے مکمل، جیسے کہ پچھلے سال آپ نے 5 قرآن ختم کیا، اس بار کوشش کرے کہ 6 قرآن ختم کرے، اس نے 6 کیا کوشش کرے 7 ختم کرے، اور کم سے کم 1 قرآن تو ضرور ختم کرے۔ آپ کو عربی نہیں آتی تو کم سے کم ترجمے والی کم سے کم ایک بار پڑھ لیں، یا پھر یوٹیوب پر یا پھر ویڈیو ریکارڈنگ کرے، کم سے کم 30 پارہ اچھے سے سن لیں آپ اس کو، لیکن رمضان میں 1 قرآن ضرور ختم کریں۔ اور رمضان میں ایک چیز اور خاص ہے کہ ہر چیز کے ثواب کو کئی درجے بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کئی درجے بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہر چیز کے ثواب کو۔ اس لیے شہری، افطاری، دن کا روزہ اور تراویح سب کو بہت اچھے طریقے سے سب کو حق ادا کریں، اور اچھے طریقے سے روزہ رکھیں، اور خوب نیکی کمائیں، خوب مالا مال ہو کر اس مہینے کا خوب فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو متقی، تقوی والے اور پرہیزگار بنا لیں۔ رمضان ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور اللہ کے بیچ میں بس ہے، اور تیسرا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ جیسے نماز ہو گیا اور بھی جتنے بھی عبادت، اس میں آپ کو دکھتا ہے کہ ہاں یہ کر رہا ہے، مطلب دیکھ سکتا ہے، اگر چاہے تو آدمی کو کسی کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی انٹروین کر ہی نہیں سکتا ہے۔ غسل بنانے کے ٹائم، نہانے کے ٹائم، کھانا بنانے کے ٹائم، کس ٹائم کیا کھا لیا کیا پی لیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ رمضان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بہت اونچا ہے، اور ہم لوگ کو اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھنی ہے۔ توفیق دعا نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اپنے روزوں کو خراب کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور اس ماہ رمضان کے روزے کو
اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔